आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। जिनके पास खुदा का कलाम है, पुराने अहदनामा में यसाया नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 43वां बाब चैप्टर 43 और पहली 3 वर्सेस पहली आयत से 3 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कोई भी बेटी या बेटा उस विर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस विर्द की तिलावत कर सकता है। पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 43वां बाब पहली 3 आयत। हमारे लिए आज की तिलावत यसाया नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब, उसकी पहली 3 आयत। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बारिश से बरकत हो। मेरे से मैं जब इस हफ्ते दुआ कर रहा था कि खुदा इस दुआ का पैगाम जो मेरी और लोगों की ज़रूरत है वो मुझे फरमा, ताकि मैं उसे तेरे लोगों के साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। तो ये विर्द खुदा ने मुझे दिया कि और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आप सोचेंगे कि ये विर्द तो पुराने अहदनामा में है, इसका यीशु मसीह के पैरोकारों पर क्या तलाक होता है। आप ये सोचेंगे ये वादा तो इस्राएल के लिए है, हम इसको किस तरह अपने ऊपर इसका तलाक कर सकते हैं। तो आए एक और आयत मेरे साथ पढ़े, ताकि जब आप कलाम को सुने तो कंफ्यूज ना हो। अगर आप कलाम सुनते हैं तो नीचे बैठे लोग कंफ्यूज हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो बाइबल से मुताबिकत नहीं रखती, तो फिर ये यकीनन जो टीचर होता है या खुदा का खादम होता है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो वो बात बता रहा है बाइबल मुक़द्दस, अगर क्या उसका एविडेंस, उसकी साइटेशन मौजूद हैं तो वो हकीकत है। लेकिन अगर कोई मैं बात करता हूँ तो बाइबल उसकी एविडेंस नहीं देती, उसकी साइटेशन नहीं है, तो फिर वो बात ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए, चूँकि मैं इस पर कलाम दूंगा जो खुदा ने मुझे दिया है, ताकि शुरू में ही कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए कि इसका इतलाक हम अपने ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो आए गलतियों का खत 3 बाब और उसकी 29 आयत 29 वर्स, यहाँ खुदा के कलाम में आप निकाल लें ताकि आप पढ़ें अच्छी तरह। नए अहदनामा में गलतियों का खत, रसूल की मार्फत लिखा गया खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब 29 आयत। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक
वारिस हो। यानी गोया कि अगर वो लोग जो मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो वो इब्राहिम की क्या है? नस्ल है। इसराइल किसकी नस्ल है? इब्राहिम की नस्ल। और हम भी इब्राहिम की नस्ल हैं, यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए। इसराइल जो है वो बायोलॉजिकल खूनी रिश्ते से इब्राहिम की नस्ल है, और हम ईमान से इब्राहिम की नस्ल है। और ये बात हमें किसने बताई है? खुदा के कलाम ने बताई है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम यशायाह नबी की किताब का मुताला करते हैं तो खुदा जो ये कहता है कि तू खौफ ना कर, उसका इतलाक आज उन लोगों पर भी है जो यीशु मसीह के क्या हैं? पैरोकार हैं। तो ये मैंने वजाहत इसलिए कर दी कि पूरे लेक्चर के अंदर आप कंफ्यूज ना रहे कि ये तो पुराने अहदनामा में कहा गया है, इसराइल को कहा गया है, तो हम कैसे खौफ ना खाएं। तो ये मेरे ख्याल में इससे बेशतर कि मैं बातों को शुरू करूं, ये कंफ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई होगी। क्यों भाई? अब सबको समझ आ गई है जी? तो आए हम अब मैं मेडिकल से तो वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन जितनी तक मैं थोड़ी स्टडी मैंने की और मैंने देखा कि मेडिकल में जो फेयर है ये इंतहाई खौफनाक इसके नताइज होते हैं खौफ के। क्यों खुदा ये कहता है अपने लोगों को खौफ ना करो? मसीह खुदा जब औरतें वो कब्र पर आई तो कहते हैं खौफ ना करो, अपने शागिर्दों को कहता है खौफ ना करो। तो कोई ऐसी तो वजह है जिसमें और जब पालूस कैद खाना में बंद है, यीशु मसीह कहता है मत डर। इसका मतलब है कि जब डर और खौफ आपके दिमाग पर आता है तो कुछ गड़बड़ होती है। और मेडिकल तौर पर अगर आप मेडिकल से वैसे वाबस्ता हैं तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दीगर लोग हैं, जो खौफ है ये हमारे जो मदाफती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसको कमज़ोर करता है। आप अक्सर देखें कि जब कोई बहुत ज़्यादा खौफ आप पर तारी हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को उस खौफ से पोषण लग जाते हैं, उनके जो मैदा है उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ तक कि ये अल्सर का बाइस भी बन जाता है। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्सर हो जाता है, और इसकी रीज़न भी पीछे यही होती है, टेंशन और वो खौफ जो होता है वो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है। और यहाँ तक कि जो बॉडी के अंदर जो उस बॉडी को वो कुव्वत मुहैया करती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और आप तेज़ी से बढ़ापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और मेडिकल में इसको कहते हैं कि यहाँ तक कि कबलत वक्त ये खौफ मौत का बायस भी बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैं जिस्मानी नुकसान की बात कर रहा हूँ। कभी आप देखिएगा कि आप जब खौफजदा होते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। जिन घरों में कोई माँ अपने बच्चे से खौफजदा है कि इसको कुछ हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो आप देखिए अक्सर वो माँ चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। पूछते हैं बच्चे, माँ जी क्या हो गया आपको? तो दर हकीकत उसके ऊपर कोई खौफ है, उस खौफ की वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, रवैया चेंज हो जाता है। और इसके जो रूहानी नुकसानात हैं, रूहानी नुकसानात ये हैं कि खुदा और दूसरों के साथ तलखी पैदा हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर कंटिन्यू खौफ तारी रहता है उनका रवैया खुदा के साथ भी तल्ख हो जाता है और इंसानों के साथ। अक्सर लोग कहते अगर धूप ज्यादा हो गई है तो खुदा तो क्या कर रहा है, बारिश ज्यादा हो गई है तो खुदा तो क्या कर रहा है। ये तलखी आ जाती है हर बात में, और हकीकत में उसके पीछे जो बिहाइंड है वो शख्स खौफ के नीचे है, उसके ऊपर खौफ तारी है, और रूहानी तौर पर भी वो खुदा के साथ तलखी है, उसकी इंसानों के साथ है, मजहब के साथ, और वो पादरियों और खुदा पर भी भरोसा छोड़ देता है। जो इंसान खौफजदा होता है वो उसका खुदा पर भी भरोसा नहीं रहता है, पादरियों पर भी नहीं रहता है।
اور اس کے جسمانی نقصانات بھی ہیں، روحانی نقصانات بھی ہیں۔ شاید کبھی آج سے پہلے آپ نے خوف کو اتنا خطرناک نہ سمجھا ہو، تو آج غور سے سنیے گا کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ مجھے خدا کے پاک روح نے یہ پیغام دیا کہ یہ بڑے دن کی تیاری کے لیے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ تو کوئی پیسے نہیں میں بانٹ رہا، تو بڑے دن کی تیاری میں تو پیسے بانٹے جائیں تو پھر اسے بڑے دن کی تیاری کہتے ہیں، راشن بانٹ دیا جائے اس کو بڑے دن کی تیاری کہتے ہیں۔ لیکن شاید آج آپ یہ پیغام سنیں تو آپ کہیں گے کہ خدا نے آپ کو تیاری کے لیے ہمت، حوصلہ اور طریقہ بتایا ہے۔ تو آئیں سنجیدگی سے کلام کو سنیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو نام بدنام کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو کہتا ہے کہ میں نام بنا آپ کو کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ یہ تسلی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں آپ پڑھیں تو خدا کہتا ہے کہ آپ سیلاب میں سے گزرو گے تو میں تیرے ساتھ ہوں، ندیوں کو عبور کرو گے تجھے نہ ڈبوئے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی قوم کے لیے، کسی لوگوں کے لیے خدا نے ایسا نہیں کیا سوائے یعقوب کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ جب دشمن پیچھے ہے تو خدا حکم دیتا ہے اور بحر کلزم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ سمندر، وہ ندیاں ان کو ڈبو نہیں پاتی ہیں۔ پھر دریائے یردن دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ حفاظت سے وہاں نکل جاتے ہیں اور آگ بھی ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ صدرک میثق عبدالنجو آگ کی بھٹی میں ہیں، پھینکنے والے جل کر مر گئے ہیں، لیکن ان کے کپڑوں سے جلنے کی بو تک یہ وہ خدا ہے جو بائبل مقدس کا خدا اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہ نہ صرف پرانے ادنام ابراہیم کی نسل بلکہ ہم بھی ابراہیم کی نسل ہیں، ایمان سے ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ خوف نہ کر۔ آج مجھے نہیں پتا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، 31 سال ہو گئے ہیں مجھے اس خدمت میں، جب لوگ چرچ میں آتے ہیں اور میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں اور وہ پریشان ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ پیغام سننے کے بعد ان کے اوپر خوشی آ جائے گی، لیکن کچھ لوگوں پر جاتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہوتی، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس شخص نے خدا کے کلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ ادروائز وہ اداس آیا ہے، واپس اداس نہیں جائے گا۔ اور یہی بات آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالی بجٹ کا خوف ہو اور ابھی یہ ویک رہ گیا ہے، آپ خوف زدہ ہیں ہم کس طرح مینج کریں گے، آپ کو بیماری کا خوف ہو، آپ کو دشمنوں کا خوف ہو، آپ کو طرح طرح کی باتوں کا خوف ہو، لیکن میرا اور آپ کا منجی دعوت کہتا ہے خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے ان لفظوں سے اتنی تقویت ملتی ہے پوری لائف میں جو میں نے گزاری ہے 31 سالوں میں، یہ لفظ ہی میرے لیے بڑی قوت کا اور مجھے تازگی کا باعث بنا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے جمعرات کو بتایا کہ
ज़बूर 34 की 18 आयत में क्या खुदावन शिकस्तہ दिलों के करीब है। तो मैंने अक्सर देखा कि जब कोई मेरे बच्चे छोटे होते थे तो जब कोई खिलौना टूट जाता या कुछ चीज़ होती थी तो रो पड़ता है तो मैं उसको पकड़ के मेरे गोद में बैठाता, कोई बात नहीं मैं आपको नया ले दूंगा। अब बाप अपने बच्चे की क्या है, करीब है और वो वाच करता है, उसका बच्चा उदास है, परेशान है, क्या हुआ है। तो इसी तरह मेरा और आपका बाप जो आसमान पर है सोया हुआ नहीं है, हमने ऐसा बना लिया है। हम इसलिए खौफजदा है, याद रखें कि हमारा ईमान मुकद्दर है। सदरक मीशक अबदुलजूद को चैलेंज किया गया, हमारे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं बादशाह सलामत, हम तेरी इज्जत करते हैं पर तेरे हाथ से बचाने वाला हमारा खुदा ऊपर है, जो जागता है, जो ना सोता है ना ऊँघता है। और ऐसा ही हुआ, वो खुद यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा हो गया। तब बादशाह को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, कहना पड़ा, देखो हमने 3 आदमी बांध कर फेंके थे, हैरत है अभी हम 4 आदमी खुले और चौथे की सूरत अल्लाहज़ादे की सूरत है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह उस आग में आकर खड़ा हो गया और आग उसके लोगों को जर, और वही यीशु मसीह आज मुझे और आपको और दुनिया में तमाम अपने पैरोकारों को कहता है, खौफ ना कर, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है और मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर बजट की कमी का मसला है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो वालिदैन हैं, ये बच्चों को तो नहीं समझ होगी, जो वालिदैन हैं बेचारे उनको समझ होती है। जो 4-5 बच्चे हैं जिनके ज्यादा, तो आप वो बड़ा उनके ऊपर खौफ है कि किसी बच्चे, कोई बच्चा रोटी नहीं खा रहा, कोई कुछ कह रहा है, लो भाई ये पड़ोसी ने तो 10,000 का सूट लिया है तो आप मुझे ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो बच्चे, माँ बाप जो है वो बड़े खौफजदा होते हैं कि क्या करें। तो इस सिलसिले में मैं बच्चों से भी करूँगा, वो भी अकल से काम ले, अपने बाप को मजबूर ना करें कि वो चोरी करे और फिर पकड़ा जाए, फिर आपकी जिल्लत हो कि आपका बाप चोर है। और उस चोरी पर किसने लगाया? आपने। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मुझे इतना ज्यादा ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं और मुझे इतना मोहताज भी ना कर कि मैं मबादा चोरी करूं। बहुत सारे लोग चोरी इसलिए करते हैं कि उनके आगे कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज उन वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए आज तसल्ली है। तसल्ली ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप बजट का मसला है तो आप खौफ ना करें, मैं वो यीशु हूं जो 2 मछलियों और 5 रोटियों पर बरकत देकर 5,000 को सेव कर सकता हूं। तो मैं आपके थोड़े पैसों पर भी बरकत देकर आपका बड़ा दिन खूबसूरत बना सकता हूं। पर मुझ पर भरोसा तो करो, अपनी 2 मछलियां और रोटियां मेरे हाथ में तो दो। ये भरोसे की बात है, हम भरोसा नहीं करते। और उसी से वो बच्चा भी सेव हो गया और 5,000 लोग भी सेव हो गए। लेकिन आज हम अपनी तनख्वाह से खुद ही सेव नहीं होते, हमारी अपनी तनख्वाह से खुद ही हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। तो आज खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है, खौफ न कर, लेकिन मुझ पर क्या कर? भरोसा कर। क्या कर? वो बोलो भाई, नींद नहीं आ रही तो बोलो क्या कर? भरोसा कर। फिर खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि हो सकता है कि आपको कोई बीमारी का खौफ हो, आपकी बीमारी, आपने इलाज करवाया हो और वो बीमारी खत्म ना हो रही हो और आपको
دماغ میں خوف ہو کہ شاید آج کل پرسوں یا کسی دن میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، تو بائبل مقدس کا خدا میرا منجی دو عالم یسوع مسیح آپ کو کہتا ہے خوف نہ کھا۔ وہ نہ صرف بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ 4 دن کے لازر کو قبر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ یسوع ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ مارتھا اور مریم نے تو یہی کہا کہ اے یسوع تو اگر یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ بس یسوع مسیح نے کہا اب بھی کوئی بات نہیں ہے، ہاں قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ بیٹھے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہم اس یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ مسیح خدا نے فرمایا جو صرف بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، ان سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ خوف نہ کریں اور اس بڑے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہی سے اس خوف کو کیا کر دیں، دور کر دیں۔ اگر آپ خوف کے ساتھ بڑا دن منائیں گے تو یہ بڑا دن آپ کے لیے خوشی کا نہیں، یہ تلخی کا باعث بنے، کیونکہ خوف کے اندر رہ کر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے خدا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا، ہر سال بڑا دن آتا ہے اور اس میں گھروں کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں اور اس کے بیہائنڈ خوف ہے، اس کا شاید آپ نے کبھی جائزہ نہیں لیا۔ لیکن جب میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا تیاری کے لیے پیغام دے، تو یہی تیاری ہے کہ جب آپ کا خوف دور ہو جائے گا تو ایمان آ جائے گا، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا، جہاں خوف ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پترس رسول نے کیوں یسوع مسیح کا انکار کیا؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا طاری ہو گیا؟ خوف طاری ہو گیا، اور وہ لومڑیوں کے آگے لعنت کی قسم کھاتا کہ میں یسوع کو جانتا نہیں۔ خوف کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا۔ ہارون نے کیوں بچڑا بنا دیا جبکہ وہ جانتا تھا یہ گناہ ہے؟ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ لوگوں کا خوف گناہ کیا۔ ساؤل نے کیوں گناہ کیا؟ وہاں بھی لکھا ہے میں لوگوں سے ڈرا۔ خوف نے اسے خدا کی نافرمانی کروائی، اور جب انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ یقیناً خدا کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ کبھی لازر کو دیکھ لیا کریں۔ بائبل مقدس میں یہ مارتھا اور مریم کے بھائی لازر کی بات نہیں کر رہا، اس لازر کو جو امیر آدمی کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا، جو نسور سے بھرا تھا، وہ اس ٹکڑوں کا محتاج تھا جو کتے کھاتے تھے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ کہاں تھا؟ ابراہیم کے پاس۔ وہ اس طرح کی لائف سے بھی مطمئن ہے، خوف زدہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری گھر ہیں، اتنی سیلریز ہیں، اتنے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ایمان یا تو ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کیک کاٹ کے گھر چلے جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ چرچ میں آ بھی جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ وہی مایوس چہرہ لے کر یہاں آئیں گے اور مایوس چہرہ لے کر واپس چلے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے میری قوم کا یہ حال اپنی وجہ سے ہے۔
بائبل مقدس میں کہا گیا ہے خوف نہ کر، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. مالی معاملات کا خوف، بیماری کا خوف، پاکستان میں رہنے کا خوف، ہائے یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا آپ کو تسلی دیتا ہے. میرے لوگوں کو تسلی دو، تسلی دو، تسلی دو. اگر کوئی آٹے کی تھیلی دے دے، میں اس کے خلاف نہیں، دینی چاہیے، جو غریب ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. وہ ایک ہفتہ کھائے گا، لیکن یہ کلام اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر شاید اس کو کسی کے آٹے کی تھیلی کی انتظار نہ رہے. میرے عزیزوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم بڑا دن لفظوں میں بڑے بڑے نعرے لگا کر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کاش آج خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو یہ تسلی دے کہ تو خوف نہ کر، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح آپ کے قریب ہے. آپ کو کیا ٹینشن ہے اس کو پتا ہے، مالی حالات میں گڑبڑ ہے اس کو پتا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو مار دینا چاہتا ہے یسوع مسیح کو پتا ہے. یہاں کوئی آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہو جائے گی یسوع مسیح کو پتا ہے سر. پالوس رسول کو جب وہ اسی رات 40 یہودیوں نے لعنت کی قسم کھائی تھی کہ آج اس کو بس عدالت میں پیش ہوں گے، اس کو مار ڈالیں گے، تو یسوع مسیح اس کے پاس آ گئے. یسوع مسیح کو پہلے سے پتا چل گیا کہ اس کو لوگ مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کا پالوس مت کر، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تجھے روم میں جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سازش بھی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے کون جانتا ہے؟ ذرا سب بولے کون جانتا ہے؟ یہ میں آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، میرا ایمان تو ہے، آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ کی ایکسرسائز کر رہا ہوں. جب آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو آپ کو مار ڈالنے کی، آپ کے کسی بچے کو مار ڈالنے کی کوئی سازش کر رہا ہو، اس کو پتا چلتا ہے خدا کو. اور وہ خدا ہمارا کیا ہے؟ بولے یہ بھی زور سے بولے، وہ خدا میرا اور آپ کا کیا ہے؟ باپ ہے. تو پھر خوف بنتا ہے؟ بتائیں، خوف بنتا ہے؟ نہیں بنتا. لیکن ہم خوف میں دن میں 2 دفعہ جب دعا کرتا ہوں خدا کے جلال کے لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں دعا کے اندر، اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہوں ایسے، اور خدا کو کہتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ تم نے غیر تو غیر کسی اپنے کے آگے بھی پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دی. یہ نہیں کہ نہیں آنے دے، نہیں آنے دی. اس 31 برسوں میں بلکہ تم نے پکڑ کر اس ہاتھ کو ایسے کر دیا ہے. میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہ رہا ہوں، میرے بچے بھی ادھر ہیں، سارے حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا کے بعد میں پاکستان سے بھی وفادار ہوں، اور مجھے محبت ہے اس لیے کہ مجھے آج تک 31 برسوں میں آج تک کبھی کسی آرمی نے تھریٹ نہیں کیا، مجھے کسی رینجر نے تھریٹ نہیں کیا، اور پیرا فورس جو پولیس ہے اس نے بھی کبھی مجھے 31 برسوں میں کبھی تنگ نہیں کیا. مجھے تنگ نہیں کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کو تنگ نہیں کیا، اس خدمت میں مجھے تنگ نہیں کسی نے کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں اور کہ پاکستان میں آزادی ہے. میں نے اس بائبل مقدس کی تعلیم کو دلیری سے بیان کیا ہے، اور مجھے آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر دیکھیں کوئی انسان دکا دکا مخالفت کرتا ہے تو رائٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں فوج کا قصور نہیں ہے، اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے، اس میں رینجر کا قصور نہیں ہے، اس میں ایجنسیز کا قصور نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو بلیم دے دیتے ہیں دوسروں پر. اگر کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے تو میں
ہر ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ آج تک کسی پاکستان کی ایجنسی نے زیادتی نہیں کی ہے، ناانصافی نہیں کی ہے، مجھے ستایا نہیں ہے، ایک مسیحی ہوتے ہوئے مجھے اس خدمت سے نہیں روکا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے اس قول پر چلتا ہوں کہ جس نے حکم دیا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو وہاں کی حکومت کے کیا رہو، تابع رہو، اور میں اس حکومت کے تابع ہوں، آئین کے مطابق چلتا ہوں اور اپنے خداوند یسوع مسیح پر پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی اور موت کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے، وہ میرے منجی روحانی کے پاس ہے، اور جب کسی کا بھی وقت آئے گا میں اسے قبول کروں گا، وہ میرا ہو یا میرے بیوی بچوں کا ہو، مجھے پاکستان پر دوش نہیں ہوگا، مجھے ایجنسیز پر دوش نہیں ہوگا، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ آرمی کے لوگ بھی کھڑے ہوں میری حفاظت کے لیے، جب اوپر سے وقت آ جائے گا تو وہ آرمی بھی مجھے بچا نہیں سکے، تو میں کیوں ان پر دوش دوں؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق میرا خداوند کہتا ہے خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تک تیرے ساتھ ہوں، اور وہی خداوند آپ کو بھی کہتا ہے کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کاش خداوند یسوع مسیح آپ کو یہ کلام قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بڑا دن انوکھا بڑا دن ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسے اوپر سے چھت پاڑ کے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈالر مل جائیں، یہ نہیں ہے کہ راشن کہیں سے مل جائے، یہ نہیں ہے کہ کپڑے کہیں سے مل جائے، نہیں، یہ بڑا دن اس طرح انوکھا ہو کہ کسی قسم کا بھی آپ کو خوف ہے، مالی دشمنی کسی بھی، تو آج اس کو چرچ سے ہی پھینک دے، اس خوف کو، اس بوجھ کو یسوع پر ڈال دے، اور اس کے بعد شادمانی سے گھر جائے اور یہ بڑا دن یسوع کے ساتھ رہ کر منائے، اپنے دل میں، اپنے گھر میں یسوع کو ایمان سے محسوس کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر کسی قسم کی بھی کمی آپ کو نہیں رہے گی، اور حقیقت میں یہی بڑا دن ہے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔